میں گزشتہ 35-36 سال تعلیم سے وابستہ ہونے کے بعد اور گزشتہ 7-8 سال سے مسلسل پیرنٹنگ میں ریسرچ کرنے کے ساتھ اور پھر اس کو پوری دنیا میں ڈسکس کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک شخص کی زندگی میں جو سب سے قیمتی ٹائم ہے وہ ہے جب اس کے گھر بچہ پیدا ہو، وہاں سے لے کر 5 سال کی عمر۔ جس کے گھر میں ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے تو اس دن سے اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو 5 سال کا پیریڈ ہے، اگر اس میں اس نے صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ کر لی اور بچے کا بچپن بچا لیا تو اس نے اپنی جوانی بھی بچا لی اور اپنا بڑھاپا بھی بچا لیا۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ان 5 سال میں ان کا بچپن خراب کر دیا تو وہ ہمارا بڑھاپا خراب کر دیں گے۔ اپنے بڑھاپے کو بچانے کے لیے وہ 5 سال کی انویسٹمنٹ وہ بہت ضروری ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اسکول کی جو ایتھوس ہے، اس کا جو پورا پیراڈائم ہے اور جس سوچ کے تحت یہ بنایا گیا ہے، کیونکہ میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ہمارے محسن ہیں یہ، کیونکہ ہمارے بچوں کے استاد تھے، انہوں نے ان کی تربیت کی اور وہ ماشاءاللہ ان کا احسان ہے، استاد کا ہمیشہ احسان ہوتا ہے۔ تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اسکول کے اندر وہ سارا جو پی کیو، ای کیو، آئی کیو، ای کیو اور ایس کیو کی بات کی گئی، ان کو مد نظر رکھ کر کیریکولم بنایا جائے گا، سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے کم سے کم ایکڈیمک کوگنیٹو پریشر کو کم سے کم کر کے ایکٹیویٹی بیس پڑھایا جائے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اسکول چاہے جتنا زبردست فینٹاسٹک پرفارم کرے، بچوں کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ جو اسکول ہے وہ پارٹ ٹائم ٹیچنگ اینڈ کوچنگ انسٹیٹیوشن ہے، اور جو پیرنٹ ہوڈ ہے یہ فل ٹائم گرومنگ آرگنائزیشن۔ سکول اسسٹ کرے گا، آپ کو ہیلپ کرے گا، گائیڈ بھی کرے گا۔ اسی لیے اسٹوڈنٹ پیرنٹ میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں گائیڈ بھی کیا جائے گا کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے صرف اس بنیاد پر کہ ان کے بچے بہت اعلیٰ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت کے ان 5 سالوں میں جو بنیادی اصول ہے وہ میں آپ کو مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں بچے نے جو سیکھنا ہے وہ کوگنیٹو نالج نہیں ہے۔ بچوں کے لیے سکھائی یہ نہیں ہے کہ بتاؤ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے اور بتاؤ کہ برطانیہ کے سکے کا کیا نام ہے۔ کوگنیٹو نالج ایکچولی بچوں کا سکھائی ہے ہی نہیں، اور بچوں نے جن 3 طریقوں سے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے کھیل کود سے، شرارتیں کر کے اور باتیں کر کے۔ اور بدقسمتی سے انہی 3 باتوں کے ذریعے سلسلے میں ماں باپ ہمیشہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ سارا دن کھیلتے رہتے ہو، پڑھتے ہی نہیں، چپ کر کے بیٹھو، بولی ہی جا رہے ہو، تم کیا شرارتیں کیے جا رہے ہو، ٹک کے تم نہیں بیٹھ سکتے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ 5 سال کی عمر سے پہلے بچوں کے سیکھنے کے یہ 3 ایونیوز ہیں جس کے ذریعے سے بچہ سیکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال کی عمر سے پہلے بچے کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کو لرنر ہے۔ بچے کو کو لرنر چاہیے۔ جس وقت والد صاحب جو ہیں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو بچے نے بھی کتاب پڑھنی ہے۔ اگر گیند کے ساتھ بچہ کھیل رہا ہے تو والد نے بھی گیند کی طرح سے ہی کھیلنا ہے۔ بچے کو کو لرنر چاہیے، اور جس طریقے سے ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر 5 سال کی عمر میں بچے کو کو لرنر نہ ملے، یعنی والدین اویلیبل نہ ہوں، تو بچہ پھر کسی اور کو اپنا ابو یا اپنی امی بنا لیتا ہے، اور ہم خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ جیسے سر نے ابھی بتایا، ہم اس کو خود ہی ایک اور کے کو اڈیپٹ کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، اور وہ گیجٹ ہے۔ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت مصروف ہوں، میں نے کیریئر بنانا ہے،
امی بھی بہت مصروف ہیں, انہوں نے کیریئر میں کرنا ہے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہم تمہیں مہنگے اسکولوں میں پیسے دے کے داخل کرا سکتے ہیں, تمہارے لیے ہم نے ایئر کنڈیشن لگا دیا ہے, تمہارے لیے ڈرائیور رکھ دیا ہے, تمہیں گاڑی چھوڑ کے آتی ہے, لے کے آتی ہے, اور تم یہ ابو جان کے آلٹرنیٹ تمہیں یہ ہم نے گیجٹ لے دیا ہے, تو جو تم نے مجھ سے سیکھنا تھا یا اپنی امی سے سیکھنا تھا وہ اب اس والی امی سے سیکھو. اب وہ والی امی جو سکھا رہی ہے وہ بیسیکلی اس کے آبجیکٹیو سکھانے کے وہ نہیں ہے جو اصل ممی کے ہوئے, اور وہ جو ابو جی سکھا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو گیجٹ دے دینا. میں نے یہ بات بہت دفعہ اپنی ورک شاپس میں کہی ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس موجود ہے کہ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیں تو یہ آپ کریں گے تو شاید آپ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کریں گے, بنسبت یہ کہ اس کے ہاتھ میں گیجٹ دیں. اس گیجٹ سے اس بچے کا پورا لرننگ ڈائنامک ہم تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں تو اپنی زندگی کے تجربے میں یہ سیکھا ہوں کہ جس کو اللہ اولاد دے, اور اتفاق سے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں باپ بھی اپنے کیریئر میں بزی ہوتا ہے, ماں بھی اپنے اگر کیریئر اورینٹڈ وومن ہے تو وہ بھی اپنے کیریئر میں بزی ہوتی ہے, اور وہ 5 سال کا وائٹل پیریڈ جس میں بچے کا پورا سٹرکچر بننا ہوتا ہے وہ وقت تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جیسے اب اس دیوار کی ایک اینٹ آپ نے ٹیڑھی رکھ دی, اب اس کے اوپر 100 اینٹیں لگا دیں اور ہر اینٹ سے پہلے سورہ یاسین بھی پڑھیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اینٹ لگائیں, تو جتنی اینٹیں لگاتے جائیں گے اتنی وہ دیوار ٹیڑھی ہوتی جائے گی. تو وہ جو بچپن کا 5 سال کا پیریڈ ہے وہ بہت وائٹل پیریڈ ہے. اس میں پلیز آپ یاد رکھیے بچے کو کو لرنر چاہیے, اور 5 سال کے پیریڈ کے اندر بچے کے پاس سٹریس کو ہینڈل کرنے کی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی. بچے کے اندر وہ کیمیکل ہارمونل سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا جس سے وہ سٹریس کو برداشت کر سکے. اور بچے کے اندر 5 سال کی عمر سے پہلے ایتھکس موریلٹی کا کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہوتا. 5 سال کی عمر میں آپ بچے کو اس بنیاد پر نہیں سکھا سکتے کہ یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے, اس بنیاد پر نہیں سکھا سکتے کہ یہ ایتھیکل ہے یہ ان ایتھیکل ہے, یہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے. بچے کے اندر صرف ایک یارڈ اسٹک ہوتی ہے, لویبل یا نان لویبل, جو اس کو مرغوب ہے جو اس کو مرغوب نہیں ہے. اور عقل مند والدین اور عقل مند ٹیچرز جو ایتھیکل سمجھتے ہیں, جو مورل سمجھتے ہیں, جو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ, جیسے سر نے نشاندہی کی ہے کہ اس کو ایکٹیویٹی بیس طریقے سے ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کو دے دیتے ہیں. آپ یقین کریں 5 سال کا بچہ نصیحت سے کچھ نہیں سیکھتا. 5 سال کے بچے کو آرڈر دینا, اس کو بتانا کہ دیکھیں نا, اگر بچے کو آپ کہیں لالچ کرنا بری بلا ہے, لالچ بہت لالچ نہیں کرنا چاہیے. بچے کے نزدیک لالچ کا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں بنتا کہ لالچ ہے کیا, جب تک آپ اس کو کنٹیکسچوئل لالچ نہیں سمجھائیں گے کہ کیا ہے, جب کنٹیکسچوئل دیانت نہیں سمجھائیں گے, اور وہی کچھ ہوگا جو والدین کر رہے ہوں گے. بچہ اتنا یعنی شروڈ قسم کا آبزرور ہوتا ہے چھوٹا بچہ کہ صرف یہ نہیں کہ جو باپ چیخ رہا ہے یا ماں چیخ رہی ہے اس کو نوٹ کر رہا ہے, جو ماں کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں اور جو باپ کے دل میں بدگمانیاں اٹھ رہی ہیں وہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. تو اس لیے میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک بات اور ضروری بتا کے کہ دیکھیے 5 سال کی عمر سے پہلے کا ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں بچے کو 100% توجہ چاہیے. میں بہت ہمبلی اپنا ایک ذاتی تجربہ بہت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میری جب پوتی پیدا ہوئی تو میرے دونوں یعنی بیٹا اور بہو دونوں ورکنگ پیرنٹس تھے. تو جب بچی پیدا ہوئی تو میری بہو نے 2 سال کے لیے بریک لے لیا, 1.5 سال کے لیے بریک لے لیا. اور جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میرا بیٹا جو سرجن ہے FCPS اس نے کیا ہوا ہے, اب وہ کچھ نہیں کرتا, اس کی بیوی کماتی ہے اور اس نے 1.5 سال کا بریک لیا ہوا ہے تاکہ اب وہ اپنے کیریئر کو وہ کر لے. میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, ورنہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ بیوی کما رہی ہے, باپ بیٹا گھر بیٹھا وہ کچھ نہیں کر رہا. تو لیکن انہوں نے طے کیا کہ بھائی اب ہم بچی کے لیے ہمیں پیرنٹس میں سے دونوں کا ایک کا ساتھ ہونا ہر وقت ضروری ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں الحمدللہ. تو 5 سال کی عمر تک میں نے جیسا کو لرنر چاہیے, اور پیرنٹس مین کو لرنر ہوں گے. اور جب اس طرح کے اسکولوں میں آئیں گے جس میں اس طرح کے ماشاءاللہ سمجھدار اور ایجوکیشنسٹ لوگوں نے پالیسی بنائی ہے, جو کہ میں تمام چونکہ اتنے عرصے سے میں تمام ان دوستوں کو جانتا ہوں اور جیسے مجھے انہوں نے بتایا ہے, تو اب وہ اسکول پھر سپورٹ کرے گا. یہ دونوں سائنرجی کریٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ جو بچے کا کردار ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور جس وقت بچہ 5 سال کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے, 7 سال کی ایج میں چلا جاتا ہے, 5 سے 7, اب بچے کو مینٹور چاہیے. بس پیرنٹس کے 2 ہی رول ہیں کہ 5 سال کی عمر تک وہ کو لرنر ہو اور 7 سال کی عمر میں وہ مینٹور کرنا شروع کر دے. 7 سال کی عمر کے بعد بچے کے اوپر جکڑ کے رکھنا, تم سیدھے کیوں نہیں بیٹھے, تم اٹھے کیوں نہیں, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے چادر کیوں نہیں ٹھیک کی, بچہ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا.
7 سال کی عمر کے بعد بچے کو مینٹور چاہیے اور 5 سال سے کم عمر تک کو لرنر چاہیے. اور یہ جو 5 سے 7 سال کا یہ گرے پیریڈ ہے جس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہرحال یہ مختصر سی ایک میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. خاص طور پہ جو والدین بیٹھے ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جن کے بچے 5 سال سے کم ہیں, اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ابھی بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ٹائم ہے. ابھی بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. پلیز بچوں کو گیجٹری سے دور رکھیے. بچے کو آپ کے ساتھ تتلیاں پکڑنی ہیں, بچے کو آپ کے ساتھ مٹی کے گروندے بنانے ہیں, بچے کو آپ کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے, بچے کو آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے, بچے کو آپ کے ساتھ قبرستان جانا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے, بچے کو آپ کے ساتھ مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے, جو پھوپھی گاؤں میں رہتی ہے ان کے پاس جانا ہے, چڑیا گھر دیکھنے جانا ہے. بچوں کے نزدیک یہ 5 سال کے بچے کے نزدیک یہ پرائورٹی نہیں ہے کہ میم کی ڈنڈی جو ہے وہ لائن سے اوپر تھی کہ لائن سے نیچے تھی, اور ٹی کو کہاں سے کاٹا تھا اور آئی کا نقطہ کہاں پہ ڈالا تھا. یہ ایک ضمنی بات ہے. مین بات بچے کے اندر وہ کردار ڈیولپ کرنا ہے جو کہ والدین کے رول ماڈلنگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. میں اسکول کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میرا پوتا جو ہے وہ 2 سال کا ہو گیا ہے, تو میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا تھا کہ اگر یہاں کی وہ ہوگا تو میں جب وہ اس عمر میں پہنچے گا تو میں آپ ہی کے حوالے کروں گا. جیسے اس کے والد کو آپ نے سنبھالا تھا تو اس کے میرے پوتے کو بھی آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ. اور بس اتنی سی میں نے گزارش کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. میں اسکول کی کامیابی کے لیے اور ان کے جو پلانز ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, اللہ تعالیٰ اس میں ان کو جو ہے استقامت دے, اور اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ پہلی پرائورٹی اپنی ایک نئی نسل بنانے کی طرف توجہ دیں. جو میری عمر کے لوگ ہیں اور مجھ سے 10 سال چھوٹے اور 10 سال بڑے, اس جنریشن نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. میں اس بات پر بہت آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں, اور میں انفرادی بات نہیں کر رہا مگر اجتماعی طور پر جو اس ملک کا حال ہے اس کی ذمہ داری میری جنریشن کی ذمہ داری ہے. اس ملک کے ٹھیک ہونے کی اب ذمہ داری وہ ہے جو بچے 5 سال 7 سال کی عمر میں ہیں. ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو اس طریقے سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت اس لائن پہ کریں کہ ان کے اندر حلال حرام کا صحیح کانسیپٹ ڈال سکیں جو میری جنریشن کے لوگوں کے اندر نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر اگر ایک بات ہماری ماؤں نے سکھائی ہوتی آج سے 40 سال پہلے کہ حلال اور حرام کیا ہے, تو اس وقت تک ملک کے وہ حالات نہیں ہوتے. لیکن آئی ایم شیور کہ اسکول سے جو پڑھ کے جائے گا وہ ایک ایگزامپل ہوگا کہ کسی نے مسلمان دیکھنا ہے تو ریوائول اسکول کا بچہ دیکھ لے, کوئی اچھا پاکستانی دیکھنا ہے تو اس کا بچہ دیکھ لے. اللہ تعالیٰ اس سب میں